کہ کل 14 نومبر تھا۔ 14 نومبر کو ایک دن منایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چلڈرنس ڈے، بال دیوس۔ اس میں بچوں کو گفٹ پیش کیے جاتے ہیں، بچوں کے بارے میں فنکشن کیے جاتے ہیں، بچوں کے تعلق سے بچوں کے رائٹس، حقوق کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو چلڈرنس ڈے ہے یہ بیسیکلی آزاد بھارت کے سب سے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یعنی 14 نومبر 1889 کو جواہر لال نہرو کی اینیورسری ہے، ان کا برتھ ڈے۔ جواہر لال نہرو آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وہ بچوں کے تعلق سے بہت سیریس تھے، وہ بہت اسٹرانگلی یہ بلیو کرتے تھے کہ بچے وہ ملک کی بہت قیمتی چیز ہیں، وہ آئندہ کا یعنی ملک کا فیوچر ہے، ملک کا مستقبل ہے۔ ہم اس پر جتنا وقت لگائیں گے، جتنا خرچ کریں گے، یہ اتنا ہی کم ہے، اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے جتنا آگے بڑھائیں گے تو یہ ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ تو ان کی اس سوچ پر بعد میں انڈین گورنمنٹ نے اس دن کو 14 نومبر کو چلڈرنس ڈے بنا دیا۔ تو بچوں کے تعلق سے اس پر گفتگو کی جاتی ہے، تو میں نے سمجھا کہ ہم بھی تھوڑی سی گفتگو اسی پر کریں کہ مذہب اسلام نے بچوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ اسلام کا پوائنٹ آف ویو جب ہم قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ جنم لیتا ہے تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھوائیں۔ یہ سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام بولا جائے۔ اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ختنہ کرایا جائے، یہ بھی ایک بچے کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا عقیقہ کرایا جائے، اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے کیے جائیں یا 2 حصے کیے جائیں بڑے جانور میں، اور اگر لڑکی ہے تو شریعت نے اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے، اس میں آسانی پیدا کر دی کہ لڑکی کا 1 بھی کیا جا سکتا ہے آسانی کے لیے۔ اگر کوئی 2 کرنا چاہے تو لڑکی کی طرف سے 2 بھی کیے جا سکتے ہیں، 3 کرنا چاہے 3 بھی کیے جا سکتے ہیں، مگر شریعت نے لڑکیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ کم از کم لڑکی کے لیے 1 کیا جا سکتا ہے اور لڑکے کے لیے 2۔ تو ایک حق اولاد کا والدین پر یہ ہے کہ اس کے لیے عقیقہ کریں، پھر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں، ان کی ایجوکیشن کا، اپ برنگنگ کا صحیح ارینجمنٹ کریں، ان کو ایسا انوائرمنٹ پیدا کر کے دیں، ان کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں ان کی نشو و نما اچھی ہو، وہ ایک اچھے سویلائزڈ، تہذیب یافتہ انسان بن سکیں اور اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جا سکیں۔ ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ میرے بچے ترقی کریں، پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں، مگر اس میں جو میں نے ایک بنیادی بات کہی کہ ایسا ماحول بنائیں، ایسا صاف ستھرا اپنے گھر کا ماحول بنائیں کہ بچوں کو پڑھائی میں دل لگے، وہ پڑھنا چاہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا حق اولاد کا والدین کے اوپر یہ ہے کہ وہ ان کی تعلیم اور تربیت کا اچھے سے اچھا انتظام کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ بالغ ہو جائیں، بالغ ہو جانے کے بعد اب والدین کے اوپر ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکی کا، خاص طور سے لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے صحیح جگہ رشتے کا انتخاب کرے اور اچھی جگہ پر ان کی شادی کرا دیں۔ یہ بات تو جو اس سے پہلے میں نے جو بات عرض کی ہے کہ ایجوکیشن کے تعلق سے، تعلیم اور تربیت کے تعلق سے، کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، بچوں کو پڑھائی کا موقع ملنا چاہیے، اور اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو ان کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، وہ اچھے مسلمان اور اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا تو وہ اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اچھا مسلمان بنے۔ وہ سب مورلز، وہ سب اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی شریعت نے ہم کو دیے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو اپنا لیتا ہے تو وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں۔ ایجوکیشن نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی تو انسان جاہل رہتا ہے، انسان بے ادب رہتا ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیے، ہم لوگ انسان ہیں
اور ایک جانور ہے، اس جانور میں اور ہم انسانوں میں جو فرق ہے وہ علم کا فرق ہے۔ علم، جتنا زیادہ علم انسان کے پاس ہوتا ہے، صحیح علم نافع، اتنا ہی انسان کے اندر صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی جو واقعی پڑھا لکھا ہو، نام کا پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، واقعی پڑھا لکھا ہو، وہ یہ پہچان سکتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں اپنی زندگی میں یا غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہوں۔ یہ اس کے لیے پہچاننا آسان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی نازل کی ہے قرآن کریم میں، سب سے پہلا جو لیسن دیا اس امت کو وہ یہی تعلیم اور تربیت کا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے تو اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے میں بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ کو اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیا ہے اس کو مینشن نہیں کیا گیا، اس کو کلیئرلی نہیں سمجھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا کہ اپنے رب کے نام لے کر پڑھنا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اب ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو ظاہری اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ ساری مخلوق کو پڑھ سکتے ہیں تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ ان میں غور کرو گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، تو ہر ایک چیز کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تعالیٰ کی مالکیت، اللہ تعالیٰ کی رازقیت، یہ ساری صفات آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ یہ کہہ اٹھو گے کہ یقیناً اس پورے جہان کا اور تمام مخلوقات کا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ سب چیزیں کہ انسان صحیح سمت میں جا رہا ہے، صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا غلط میں جا رہا ہے، یہ انسان کو پتہ چلتا ہے تعلیم سے۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور لڑکیوں کے بارے میں اور بھی زیادہ اس پر تاکید آئی ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور ان کے تعلیم کا اور تربیت کا بندوبست کرے، ان کو پڑھا دے اور لکھا دے، اور پھر جب وہ باشعور ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اس کے بعد ان کی صحیح جگہ پر شادی کر دے، تو ایسا آدمی، ایسا شخص کل قیامت کے دن اس طرح ہوگا۔ آپ نے اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ 2 انگلی ہے اور ان کے درمیان کتنا تعلق ہے، یہ بالکل جڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا آدمی جس نے یہ سب کام کیا ہو، جس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان کے ساتھ ان کو تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور پھر اچھی جگہ رشتہ کرایا، کہ وہ قیامت کے دن اور جنت میں میرے اتنے نزدیک ہوگا جتنا یہ 2 انگلی ایک دوسرے کے نزدیک ہے، یعنی اس کا مقام و مرتبہ میرے اور اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ لڑکیوں کے بارے میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بلکہ اب جو صحابی بیٹھے تھے، بلکہ اس بات کو اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی یہ جو حدیث سنا رہے ہیں، یہ بات جو کہہ رہے ہیں، وہ ایک ایسے ماحول میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں لڑکیوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جہاں لڑکیوں کی، عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں آپ صحابہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں۔ اب ایک دوسرے صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی 3 نہ ہو تو 2 ہوں، تو یہ بشارت، یہ سب چیزیں اس کو بھی ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی یہی بشارتیں ہیں، یہی خوشخبری ہیں، اس کو بھی یہی اجر اور بدلہ ملے گا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، شاید ان کے ایک بیٹی ہوگی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر 3 نہ ہو، 2 نہ ہو، بس ایک ہی بیٹی ہو، تو کیا یہ سب اجر اور یہ ثواب اس کو بھی ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اور وہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، تو اس کے بھی اللہ کی طرف سے یہی اجر ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت، خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کرے گا، ان کے لیے میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، اتنے نزدیک ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں نزدیک ہیں۔ لیکن یہاں پر اس حدیث سے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صرف لڑکیوں کی تعلیم کا تو نظم کیا جائے اور لڑکوں کو یہیں چھوڑ دیا جائے کہ آپ 10ویں کلاس کرو یا 12ویں کلاس کرو، پھر اس کے بعد بزنس پہ لگ جاؤ۔ اس سے کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ڈس بیلنس ہوتا ہے، عدم توازن ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں ایجوکیشنلی بیلنس قائم نہیں رہتا۔
آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں. میرا ٹاپک ہٹ رہا ہے, اگر میں اس پہ 1 منٹ کی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج کل عام طور سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لڑکیاں تو ہائر ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں, ان کو پڑھایا جا رہا ہے, سب لوگ پڑھا رہے ہیں اپنی بچیوں کو, اچھی بات ہے. مگر لڑکوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں بھیجا جا رہا ہے, ان کو 10th کلاس کر کے سینئر یعنی سیکنڈری کلاس کرا کے اور سینئر سیکنڈری کلاس کرا کے 10 اور +2 کرا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام میں بزنس میں لگ جاؤ. یہ اس سے کمیونٹی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر تعلیمی اعتبار سے ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. آخر مطلب آپ غور کیجئے کہ لڑکے جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے رہ جائیں اور لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہو جائیں تو اس سے سوسائٹی میں بیلنس قائم نہیں رہتا, اس سے عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے, اس سے افراتفری کی صورتحال ہوتی ہے جو سوسائٹی کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ دونوں کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کیا جائے. آپ اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دیں اور بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دیں. بہرحال یہ ایک اولاد کا, چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو, اس کا یہ حق ہے شریعت کے اعتبار سے کہ آپ ان کی تعلیم کا اور تربیت کا اچھا انتظام کریں. اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں, بالغ ہو جانے کے بعد ان کی یعنی اچھی جگہ پر رشتہ کرا دیں اور شادی کرا دیں. میں یہاں پر تعلیم اور تربیت کے نام پر ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, دھیان سے سنیے گا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی بنے, آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بنے, باشعور بنے, باسلیقہ بنے اور تہذیب یافتہ بنے, یعنی بہت ہی اچھی بنے, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز, دا موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں اور بچوں کی تربیت کے لیے اچھا انوائرمنٹ, ماحول پیدا کریں. اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں گالم گلوچ, بد تہذیبی, بے سلیقی, بے شعوری عام سی بات ہے, جہاں لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مرتبے کا خیال نہیں, ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیز نہیں, کھانے پینے کا صحیح سلیقہ نہیں, تو پھر آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کر لیں. آپ 1 گھنٹہ سکھائیں گے ان کو, 2 گھنٹہ وہ باہر رہیں گے, تو آپ کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بدلے میں ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو غلط ماحول سے بچا کر لے کر چلیں. میں پرسنلی یہاں مدرسے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں داخلے کے لیے, وہ بہت چاہتے ہیں کہ ان کے بچے حافظ قرآن بن جائے, عالم دین بن جائے, بہت کوشش ہوتی ہے ان کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مگر وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو غلط ماحول سے اور غلط انوائرمنٹ سے نہیں بچا پاتے, جس کی وجہ سے بچے آگے نکل جاتے ہیں اور ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے. اب والدین کتنا ہی خواہش کریں, لاکھ کوشش کریں, جب بچے آپ کے کنٹرول سے باہر چلے گئے ہیں, آپ نے شروع میں ان پر محنت نہیں کی ہے, تو وہ نہ تو حافظ قرآن بن سکتے اور نہ عالم دین بن سکتے. باہر کی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے شاید وہ اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ ایجوکیشن کا حاصل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے, اسے محنت کرنی پڑتی ہے. بچوں کو پیار سے اپریشیٹ کر کے سمجھا کر ان کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں, ان کو بہت اچھا, ہوشیار, کامیاب, تہذیب یافتہ انسان بنائیں, تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ شروع ہی سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں, غلط ماحول سے ان کو بچا کر لے کر چلیں. اگر آپ غلط ماحول سے بچا کر لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ان کی صحیح تربیت ہوگی اور بڑے ہو کر اچھے انسان بنیں گے. ایک مثال دیتا ہوں, ایک آدمی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک بہت بڑے باغ میں گیا. ایک بار اور میں نے مثال دی تھی, بہت بڑے باغ میں گیا کہ جہاں پر بڑے بڑے سیدھے کے سیدھے درخت ہوتے ہیں, جیسے جنگل میں آپ نے دیکھے ہوں گے, بالکل سیدھے سیدھے درخت ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, چند سال کا, ابھی بولنا ہی سیکھا ہے, تو اس نے دیکھا کہ درختوں کے بیچ میں ایک درخت ہے وہ سیدھا نہیں ہے, سارے درخت سیدھے ہیں, پیڑ سیدھے ہیں, مگر وہ ٹیڑھا ہے. تو اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو یہ جو درخت ہے یہ تو ٹیڑھا ہے, باقی تو سیدھے ہیں, کہ یہ ٹیڑھا کیوں ہے؟ تو اس کے والد نے جواب دیا کہ بس بیٹا یہ ٹیڑھا ہے, یہ ٹیڑھا ہی ہوگا تھا. تو اس نے کہا کہ پاپا آپ اس کو صحیح کر دیں, ابا جان آپ اس کو باقی کی طرح سیدھے کر دیں. تو اس کے والد نے جواب دیا کہ بیٹا اب یہ بڑا ہو گیا ہے, اب یہ طاقتور ہو گیا ہے, تناور ہو گیا, اب اس کو سیدھا کرنا آسان نہیں, یہ ٹوٹ تو جائے گا مگر سیدھا نہیں ہوگا. تو اس سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایک چھوٹے پودے کی طرح ہوتا ہے. آپ اس کو چاہیں تو اس کو کیسے بھی موڑ توڑ سکتے ہیں, جیسے اس کو چاہیں گے سکھلا دیں گے. اس کا ذہن ایک خالی ورق کی طرح ہوتا ہے, کاغذ کی طرح ہوتا ہے, آپ جو اس پہ چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. مگر جب وہ بڑا ہو جائے گا اور تناور طاقتور بن جائے گا تو اس کی تربیت کرنا آپ کے لیے پھر بہت مشکل ہو جائے گا.
آپ بہت کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو ہدایت مل جائے، ورنہ بڑا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ والدین کی کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بچپن سے ہی، جب وہ چھوٹا سا ہو تب سے ہی خیال رکھیں، تب سے ہی کیئر کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار بنیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی مانیں گے۔ آج کل یہی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر آدمی کو یہ شکایت ہے میرے بچے میری بات نہیں مانتے، اور اولاد کو بھی یہ شکایت ہے کہ ہمارے والدین ہماری بات نہیں مانتے۔ بہرحال دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔